عبدالعزیز صاحب، ایک اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم جتنی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی کھپت ہوگی بھی یا نہیں. کیا ہمارے جتنے بھی ایسے جاب کے سیکٹرز ہیں، امپلائمنٹ سیکٹرز ہیں، وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اتنے ہمیں انجینئرز چاہیے، اتنی پروڈکٹ اگر آپ MBAs کی تیار کریں تو ان کی کھپت پہلے سے موجود ہے، ان کی اسپیس موجود ہے. ہم تو اندھا دھن لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ڈگری ہولڈرز بن رہے ہیں. پھر ایک جو سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آتی ہے، ڈسکریجمنٹ نظر آتی ہے کہ بچے کے پاس وہ ڈگری تو موجود ہے لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے، آگے اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، ویکینسیز نہیں ہیں. یہ جو ایک اضطراب کی کیفیت نظر آ رہی ہے ہمیں سوسائٹی میں، اس کا کیا حل ہے آپ کی نظر میں؟ اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہیں کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا کہ کس فیلڈ میں کتنی ڈیمانڈ ہے، کس میسنز کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں پلمبرز کی کتنی ضرورت ہے، الیکٹریشنز کی کتنی ضرورت ہے. اس کے اوپر تو کبھی کام نہیں ہوا. بہت سی ایسی چیزوں پہ کام نہیں ہوگا تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو سی ہے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے بزنس کے اندر بھی اور ایون معاشرتی زندگی میں بھی. کہ اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یعنی پیچھے سپلائی زیادہ ہو، آگے ڈیمانڈ کم ہو تو پھر بھی بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس میں چند لوگ جن کے اندر واقعتاً صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں، وہ تو اپنی بہت اچھی اسپیس بنا لیتے ہیں، بہت اچھی ارننگ کر لیتے ہیں، لیکن بہت بڑی لاٹ جو سی ہے وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست بھی پراپر نہیں کر پاتے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کام کیا جانا چاہیے. اور جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی اس فیلڈ میں آگے ہوئے ہیں، ان کو بہرحال یہ کہلوانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے اندر واقعتاً جینون صلاحیت ہوگی اور آپ کے نے اس میں اپنی سکل کو اتنا ایکوریٹ کر لیا ہوگا تو پھر آپ کو اسپیس مل جائے گی، آپ اپنی جگہ بنائیں گے، بلکہ آپ سکھانے والوں میں بھی آ جائیں گے. تو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے یا جو ورکرز ہوتے ہیں، زیادہ تر ورکرز اپنے فیلڈ میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ انہوں نے لرننگ کر لی ہوتی ہے، وہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ لائف سکلز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ورکنگ بیہیویئر اور ورکنگ ایٹیچیوڈ نہیں ڈیولپ ہوتا. اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہی لائف سکلز کے ذریعے ہی اس کو یہ تو آرگنائزیشنز کا کام ہے کہ وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر پر غور کریں، وہ دیکھیں کہ ایک جو ہمارا ڈپارٹمنٹل سیکٹر ہے اس میں ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ہائر کرنا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے انٹریکٹ کیسے کروانا ہے، یا اگر کوئی باس ہے، کوئی اتھارٹیٹیو ہے تو وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، سب آرڈینیٹس کیسے رسپانس کریں گے. اس طرح کی کوئی ٹریننگ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. آپ نہیں سمجھتے کہ آرگنائزیشنز کے لیے مینڈیٹری کنڈیشن ہونی چاہیے کہ وہ ہائر کرتے وقت ہی کوئی نہ کوئی ایسی ڈگری دے دیں، کوئی نہ کوئی ایسی ٹریننگ دے دیں، کوئی نہ کوئی ایسی کاؤنسلنگ سیشنز دے دیں کہ جس کے تحت امپلائیز جو ہیں وہ بھی ٹریننگ حاصل کر سکیں؟ دیکھیے کچھ سال پہلے نا ہم نے لائف سکلز کے حوالے سے بھی ایک ٹریننگ کا مینول بنوایا تھا جس میں تعمیر حیات. اس کو جب نیفٹے کے ڈائریکٹر ہیں، ریجنل ڈائریکٹر ندیم بٹ صاحب تھے، وہ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا تو یہ بہت اچھا عزیز صاحب، اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس کی ٹرانسلیشن کروں. تو وہ اتفاق سے ہے کہ جب ان سے ڈسکشن ہوئی تو میں نے کہا اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو بھی آپ نے کور اپ کرنا ہے. تو پھر انہوں نے ہمیں ایک پورا ایک مینول لائف سکلز کا ایک مینول تیار کر دیا تھا، ٹیکنگ کیئر آف یور پرسنالٹی. یہ ایک مینول یہ ندیم بٹ صاحب جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے تیار کیا سافٹ سکلز کے اوپر، لائف سکلز کے اوپر. تو ہمارا المیہ، میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا جو المیہ ہے ہمارے ورکر کا، ہماری پوری قوم کا زیادہ وہ ورکنگ بیہیویئر اور ورکنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. یہ اسکل کا اتنا ایشو نہیں ہے، ہمارا آئی کیو لیول ہمارا اتنا برا نہیں ہے، بہت اچھا آئی کیو ہے ایز اے نیشن، لیکن ہمیں ان چیزوں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں ان کے اوپر جب ایک فرد پہ کام ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نکھار لیتا ہے جلدی سے، اور پھر وہ کامیاب فرد بھی ہوتا ہے، معاشرے کو دینے والوں میں بھی ہو جاتا ہے. بالکل. عبدالعزیز صاحب، آپ سے میری گزارش آج کی تمام ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے فیصلہ سازی کے حوالے سے بات ہو رہی تو فیصلہ سازی میں جن بچوں کی یا فرد کو آپ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کا چانسز دیتے ہیں، وہ چھوٹے فیصلوں سے آہستہ آہستہ میڈیم اور پھر بڑے فیصلوں تک اگر یہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے تو وہ اپنے فیصلے خود بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر جب آپ نے کوئی مشاورت لینی ہے تو پھر ریلیونٹ فرد سے لی جائے، اور ریلیونٹ فرد سے لی جائے، اور فیصلہ سازی میں جلدی نہ کی جائے بلکہ غور و فکر سے کیا جائے. اگر یہ تین چیزوں سے کریں تو ہم جو ہے
بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یقیناً اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس.